بچوں کی تربیت کے لیے 4-5 کام ضرور کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں بھی جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی اسکول میں جاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے نکال کر کے کسی حافظ صاحب کے سامنے، کسی قاری صاحب کے سامنے، کسی مولوی کے پاس اس کو ضرور بھیجئے تاکہ وہ اس کو کلمے یاد کرائے، دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام کے حصے پڑھائے۔ یہ حصے دینی تعلیم کا جو رسالہ ہے اور تعلیم الاسلام کے جو حصے ہیں، یہ ہمارے اکابرین نے ایسے خلوص سے لکھے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ جو بچہ بچپن میں دینی تعلیم کے رسالے تعلیم الاسلام کا حصہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایمان ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ ان مکاتب کی، چھوٹے چھوٹے مکاتب کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارے بہٹ کے اندر، سہارنپور کے اندر ایک قصبہ ہے چھوٹا سا بہٹ، اس کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، الحاج صوفی معین الدین صاحب دامت برکاتہم۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، وہ عمرے سے تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے جا رہے تھے، کسی گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ گاؤں کے اندر 2 بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں۔ تو حضرت ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد حضرت کے دماغ میں آیا کہ مجھے ان کا کلمہ سننا چاہیے، ان کو کلمہ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، میں آپ کے سامنے اپنا کلمہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کو کلمہ یاد ہے کہ مجھے کلمہ یاد ہے کہ نہیں، آپ سن لیجئے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنا کلمہ سنایا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو کلمہ یاد ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ دونوں بھی مجھے اپنا اپنا کلمہ سنا دو، پہلا ہی کلمہ سنا دو۔ ان دونوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو کلمہ یاد نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں۔ بے شک آپ اس پر حیرت کا اظہار نہ کیجئے، اگر آپ دیوبند کے اندر سروے کریں تو آپ بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ خیر، تو حضرت نے ان کو کلمہ یاد کرانا شروع کیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی ان میں سے ایک آدمی کو کلمہ یاد ہوا، دوسرے کو پھر بھی یاد نہیں ہوا۔ تو حضرت نے جس کو کلمہ یاد نہیں ہوا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کبھی مدرسے میں یا مکتب میں گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت نہیں، میں تو کبھی 1 گھنٹے کے لیے بھی مکتب میں نہیں گیا۔ اس کے بعد جس کو 1 گھنٹے کے بعد کلمہ یاد ہو گیا تھا اس سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کبھی بچپن میں مدرسے میں گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت جب میں چھوٹا سا بچہ تھا میں 1 دن کے لیے مدرسے میں گیا تھا، تو 1 دن مدرسے میں جانے کی یہ برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کو، ایمان کو اس بچے کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں محفوظ کر دیا۔ اس لیے ہم کچھ بھی پڑھائیں لیکن اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم ضرور دیں، کم سے کم ان کو ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ان کو ایمان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا فیتھ کیا ہے، ہمارا بلیف کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کم سے کم قرآن کریم ناظرہ پڑھوانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر 5 پارے یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم پہلا پارا، اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم شروع کی 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ یاسین، سورہ کہف، یہ 2-4 صورتیں جو ہیں اس کو یاد کرانی چاہیے بچپن میں، چاہے وہ اسکول میں ہی پڑھے، اس لیے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس بچے کو قرآن کریم بالکل بھی نہیں یاد ہوتا، قرآن کریم کی کوئی صورت بھی جو ہے اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ ویران گھر۔ اس لیے بچوں کو جو ہے کچھ صورتیں ضرور یاد کرانی چاہیے۔ اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرنا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ اگر وہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا
تو نماز پڑھنے کے تعلق سے اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر 10 سال یا اس سے زیادہ کے لوگ ہوں اور وہ نماز نہ پڑھتے ہوں۔ تو بچے کو نماز کا عادی بنائے بچپن سے۔ اور تیسرا کام بچے کے تعلق سے یہ کرے کہ اس کو بتائے کہ سچ کی کیا اہمیت ہے، جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے۔ آج کل جو جھوٹ ہے ایک کامن بات ہو گئی، بلا وجہ بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ رات دن 24 گھنٹے ان کا کوئی کام نہیں سوائے جھوٹ بولنے کے۔ سچ بولنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو یہ عادت ڈال دی، بچے کو عادت کب پڑے گی؟ جب آپ بھی سچ بولیں گے، آپ کی اہلیہ بھی سچ بولے گی، گھر کے سب لوگ سچ بولیں گے، تب آپ کا بچہ بھی سچ بولے گا۔ یہ سچائی اتنی بڑی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کی صفات کو اس سچائی کے اندر جمع کر دیا۔ ارشاد فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا تھا، اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھائیے۔ اگر آپ کی اولاد سچ بولنا سیکھ گئی تو وہ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو اس کے ساتھ میں رہنے والے ہوتے ہیں سال 6 مہینے میں اس کو جان ہی لیتے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ پھر وہ اگر سچ بھی بولتا ہے اس کا یقین نہیں کیا جاتا، اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے سچائی کی ترغیب دے۔ آخری کام یہ کرے کہ اپنے بچے کو خدمت کا عادی بنائے، بچے کو سست نہ بنائیں، بچے کو ایکٹیو بنائیں، پیسیو نہ رہنے دیں کہ بچہ اگر گھر میں ہے تو گھر کا کام کرے، ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے، دادا دادی کی خدمت کرے، نانا نانی کی خدمت کرے، پھوپھی کی خدمت کرے، خالہ کی خدمت کرے۔ بچہ سستی سے پڑا نہ رہے۔ آپ بچے کو ایکٹیو بنائیے، بچپن سے ہی فعال بنائیے کہ وہ مہمان آئے تو اس کی خدمت کرے۔ اس لیے کہ ہم کو نہیں پتا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسے ہی معلوم ہوتے ہمارے جیسے، لیکن ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اس نے کسی کی خدمت کر دی اور وہ اللہ والا تھا، اس کی دعا اس کو لگ جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ چنانچہ مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک قصہ بہت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے عشاء کے بعد دیکھا کہ 2 بوڑھی عورتیں جو ہے اپنے خیمے سے بچھڑ گئی تھی، ان کو اپنا ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے کہ حج کے اندر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو اچھے لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ تو بیچاری بوڑھی عورتیں تھیں جن کو کچھ پتا نہیں تھا، تو ان کو ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا ایڈریس لے کر کے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ مجھے لگا، لیکن میں نے ان کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا۔ جب میں نے ان کو ان کے خیمے میں پہنچایا تو انہوں نے دعا دی کہ بیٹا اللہ تجھے ہر سال حج کرائے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولانا نے فرمایا کہ غالباً اس کے بعد 37 سال ہو گئے یا 35 سال، فرمایا کہ میرا 1 سال بھی حج ناغہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے خدمت کا عادی بنائیے کہ وہ استاذ کی خدمت کرے۔ اگر کسی ایک اللہ والے کی بھی جو ہے نظر اس پر پڑ گئی، اس کی دعا اس کو مل گئی، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قیامت میں اصل پتہ چلے گا کہ کون نیک ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مردود ہے کون مقبول ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ بے شک یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تھا۔ لیکن آج اس پروگرام کے تعلق سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہو تو ہمیں ایک پیغام تو یہاں سے یہ لے کر جانا چاہیے
کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو جو ہے اسلامی تعلیم سب سے پہلے دیں، سب سے پہلے ان کو مسلمان بنائیں، ان کو بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، وی آر پراؤڈ آف بینگ مسلمز، ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اگر تھوڑے بہت حالات ہمارے اوپر آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر شکوہ کریں، نہیں، ہم ایسی قوم نہیں ہیں، ہمارے سامنے صرف دنیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے ہے، جو کل بھی ویسا ہی تھا آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آنے والی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیں اپنے آنے والی زندگی کا سامان بھی کرنا ہے، اور یہ حالات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس سے بڑے بڑے حالات مسلم قوم کے اوپر آئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کی کشتی جو ہے کنارے لگ جاتی ہے۔ اللہ کو اس امت کو بچانا ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر یہ امت ختم ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے، 2 سال سے وہاں کیا ہو رہا ہے، رات دن بمباری ہو رہی ہے، لیکن کیا فلسطینی ختم ہو گئے؟ ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو امت محمدیہ کو باقی رکھنا ہے، نہیں تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اللہ نے ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ ہم خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی سچا پکا مسلمان بنا کر کے جائیں گے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی ایسا بدبخت پیدا نہیں ہوگا کہ جو ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس کے لیے آج ہمیں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو، اگر تم میری مان کر زندگی گزارو، اگر تم قرآن کریم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزارو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارو، تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر، آج کی اس اجلاس کے اندر ہمیں سچی پکی توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ آج تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، آج ہم اس سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، چاہے نماز چھوڑنے کا گناہ ہو، چاہے تکبیر اولیٰ چھوڑنے کا گناہ ہو، چاہے زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہو، چاہے رمضان کے روزے نہ رکھنے کا گناہ ہو، چاہے اپنے بیوی بچوں کو ستانے کا گناہ ہو، چاہے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف اور ہارٹ کرنے کا گناہ ہو۔ جتنے بھی گناہ ہیں ہر مسلمان جانتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے کہ جب بھی وہ گناہ کرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہمارے دلوں میں کون کون سے گناہ ہیں۔ آج ہم اس سے سچی پکی توبہ کریں۔ یقین جانیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم اسباب اختیار کریں گے تو بھی 50-100 سال لگ جائیں گے، پھر بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارے حالات سدھر جائیں گے۔ لیکن اگر ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں، کم سے کم خود اسلام کے اوپر چلیں، اور اس بات کا تہیہ کریں کہ کم سے کم ہماری فیملی میں سب لوگ اسلام کے اوپر چلیں گے۔ اور یہ صبح کی اذان سے شروع ہوتا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد کوئی بھی ہمارے گھر میں جو 10 سال سے بڑا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے۔ فجر کی نماز کے بعد پورے گھر والوں کو جو ہے تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے تسبیحات پڑھ کر کے اپنے کاموں میں لگنا چاہیے۔ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ
کہ اگر فجر کے بعد کوئی مسلم محلوں سے گزر جاتا تھا تو عورتیں بھی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، بچے بھی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، بڑے بھی جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب تک ایک پارہ دو پارے سب لوگ گھر کے نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک چائے نہیں بنتی تھی۔ آپ لوگ کے گھروں میں بھی ایسا ہوگا، لیکن افسوس کہ آج کل ایسا ہو گیا ہے، اکثر مسلم نوجوان ینگسٹرز رات کو جو ہے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، 11 بج جاتے ہیں، 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 2 بج جاتے ہیں۔ جب تک ان کو نیند نہیں آتی، موبائل ان کے سر پر نہیں گرتا، تب تک جو ہے وہ موبائل کو نہیں رکھتے۔ اسی کی نحوست ہوتی ہے کہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ان کو جو ہے پاکی سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں۔ اگر آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو پاکی کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، غسل کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ کسی عالم سے پوچھ لیتے تو غسل کے اندر صرف 3 فرض ہیں، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کو غسل کا معلوم ہو جاتا، وہ پاک رہتے۔ آج کل بہت سے مسلمانوں کو جو ہے پاکی کے مسائل معلوم نہیں، خاص طور سے وہ بچیاں جو سیدھے ڈائریکٹ اسکول کا رخ کرتی ہیں، اسکول کالجز میں پڑھتی ہیں، MBBS بھی ہو جاتی ہیں، ان کو طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہ پاک نہیں رہتی تو ایمان کہاں سے باقی رہے گا؟ جو مسلم بچے اور بچے کوئی اکا دکا اسلام چھوڑ کر کے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہی مسلمان ہیں جن کو پاکی کا نہیں پتا، ان کو پاکی اور ناپاکی میں فرق کا نہیں پتا، ان کو پانی اور پیشاب کے اندر جو ہے فرق کا نہیں پتا۔ اسی لیے پھر جو ہے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے آج ہم عہد کریں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے میں خود بھی اسلام کے اوپر عمل کروں گا، اور اپنے گھر میں میرے بیوی بچے بھی جہاں میری چلتی ہے انشاءاللہ وہ سب بھی جو ہے اسلام کے اوپر عمل کریں گے۔ کرتے ہیں سب لوگ عہد؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے تائید کریں، ہاتھ اٹھا کر کے عہد کریں بھائی، سب ہاتھ اٹھا کر کے عہد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ میں آخر میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور جتنے بھی دوسرے ذمہ داران ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا اور آپ کے سامنے کچھ بات رکھنے کا موقع عنایت کیا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے، لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرمائے، جو ضروریات ہے اللہ تبارک و تعالی خزانے غیب سے پورا فرمائے۔ میں علامہ اقبال کی نشار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس دشت کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔